بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم جب کسی بچے کو سکول چھوڑ کر کے آتے ہیں یا ہمیں ہمارے والدین نے سکول چھوڑا تھا تو سب سے پہلے جو ہمارے سبق سکولوں میں تھے وہ یہ تھے کہ ہمیں الف ب ت سکھائی گئی تھی، یا پھر انگلش میں آ جائیں تو ہمیں اے بی سی سکھائی گئی تھی، اور تیسری چیز ہمیں کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں شروع میں یا بچہ جب سکول میں جاتا ہے تو اسے شروع میں یہ تین چیزیں ضرور سکھائی جاتی ہیں، الف ب ت سکھائی جاتی ہے اور ادھر اے بی سی سکھائی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ اس کو گنتی سکھائی جاتی ہے 1 2 یا 1 2 3، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گنتی کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب عربی کے اندر بھی ہم اسی گنتی کے حوالے سے ہی آج بات کرتے ہیں، اور عربی کی گنتی کتنی ضروری ہے، عربک کاؤنٹنگ کتنی ضروری ہے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگلش کے اندر 1 2 3 کتنا اہم ہے اور اردو میں 1 2 3 کی کیا اہمیت اور ویلیو ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو آج ہم اسی گنتی کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو عربی کی گنتی کچھ یاد ہو جائے۔ جیسے 1 کو عربی میں واحد کہتے ہیں، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربعہ، اور 5 کو خمسہ، 6 کو ستہ، اور 7 کو سبعہ، 8 کو ثمانیہ۔ یہ ساری گنتی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس محفوظ کر لیں، لکھ لیں، اور اس سے آپ گنتی عربی کی یاد کر لیں۔ اور اسی طرح 26 سے آگے 50 تک یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، 26 27 28 29 اور 31 سے لے کر کے یہ سارا 50 تک آپ کے سامنے کاؤنٹنگ موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں یا آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اب اس میں ایک اگلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم اگر 11 تک آتے ہیں، 11 میں ہم دیکھیں تو 11 ہے، آگے 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، یہاں پر درمیان میں واو نہیں آ رہی، لیکن 21 میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں 2 لفظوں کے درمیان واو بھی ایڈ کر دی گئی ہے، واحد و عشرون، اثنانی و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشرون۔ اسی طرح آگے 26 میں آ جائیں، ستۃ و عشرون، 31 سے 39 تک اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی درمیان میں واو کا اضافہ کیا گیا ہے، اسی طرح آگے بھی ہے، اور اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں تو 100 تک یہی ہے کہ ہر 2 لفظوں کے درمیان واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن سوال رہ جاتا ہے 11 سے 19 تک کہ یہاں پر 2 لفظ جمع کیے گئے ہیں لیکن ان کے درمیان واو کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، عربک گرامر کے اندر مستقل یہ ایک ٹاپک ہے۔ تو اب سوال رہ گیا کہ جی احدا و عشرتا، اسنتا، یہ اسنا لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ اسنتا عشرتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لینا آپ لوگ۔ تو ان کے درمیان واو نہیں آئی جبکہ آگے سب کے درمیان واو آ رہی ہے، ان کے درمیان واو کیوں نہیں آئی؟ اب آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے اور آپ سب لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان اس کا وجود دنیا میں پہلے سے ہوتا ہے، قوانین اور ضابطے بعد میں بنتے ہیں۔ تو عربک پہلے سے موجود تھی لیکن اس کے لیے بعد میں قوانین اور ضابطے بنائے گئے، تو ان لوگوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا جی یہاں پر واو درمیان میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے عربی کا یہ ضابطہ بنایا گیا۔ عربی گرامر والوں نے کہا کہ جی لفظ جب آتا ہے آہادہ عشرہ یا آہادہ تا عشرہ تا،
جب یہ 11 سے کاؤنٹنگ آگے چلتی ہے 19 تک، تسعتا عشرتا، ان کے درمیان میں بھی اصل میں واو تھا، اصل میں تھا احدۃ و عشرۃ، تسعۃ و عشرۃ، لیکن پھر اس واو کو ختم کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پیچھے جو پہلے احدۃ و عشرۃ تھا، اس کی پیش کو ختم کر کے ان کے اوپر صرف اور صرف زبر دے دیا، لفظ ہو گیا احدۃ عشرۃ، تسعۃ عشرۃ۔ اور اسی طرح ثلاثۃ عشرۃ 13، اربعۃ اصل میں تھا اربعۃ و عشرۃ، واو کو ڈیلیٹ کیا اور دونوں تا کے اوپر زبر دے دیا، اربعۃ عشرۃ۔ ایسے ہی خمسۃ عشرۃ، ستۃ عشرۃ، سبعۃ عشرۃ، اور اسی طرح ثمانیۃ عشرۃ۔ تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی، یعنی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔ احد عشرہ، یا اسی طرح آپ مثال لے لیں، یہ میں نے جو مثال دی تھی یہ مؤنث گنتی کی ہے، احدۃ و عشرۃ۔ اگر ہم مثال لے لیں احد عشرہ، کتاب کے اندر یہ مثال ہے، جو پہلے گنتی میں نے لکھی ہے احدۃ عشرۃ اور احد عشرہ، ان میں فرق کیا ہے یہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم لیں جی احد عشرہ، تو اصل میں یہ تھا احدٌ و عشرٌ، پھر واو کو ختم کر دیا اور دونوں پیشوں کو ختم کر کے ادھر بھی دال کے اوپر زبر دے دیا، ادھر را کے اوپر زبر دے دیا، لفظ ہو گیا احد عشرہ۔ اب یہ جو احد عشرہ ہے، ان کے درمیان کوئی مبتدا خبر والا رشتہ نہیں ہے، مبتدا خبر کے درمیان اسناد ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے۔ تو احد عشرہ میں کوئی اسناد نہیں ہے اور یہ مرکب اضافی بھی نہیں ہے۔ تو اب کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔ اب ان دو اسموں کو ایک کیا، احدٌ الگ تھا، عشرٌ الگ تھا، دونوں کو جمع کر کے ایک نام بنا دیا۔ نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، وہ حرف کون سا تھا؟ واو کا، جو ان دونوں کو ربط دے رہا تھا، اس حرف کو پھر ختم کر دیا، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ اصل میں احد و عشرٌ اور تسعۃ و عشرٌ تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا، حذف کر دیا یعنی ختم کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ اس کے بعد یہ کیا کہ دونوں حرفوں کے اینڈ کے اوپر ہمیشہ کے لیے زبر دے دیا، کہا جی احدہ کے اوپر اب ہمیشہ دال کے اوپر زبر رہے گی اور عشرہ کی را کے اوپر ہمیشہ کے لیے اب زبر رہے گی۔ زبر کو فتح بھی کہا کرتے تھے، تو اس لیے ہم کہہ دیں گے جی دال کے اوپر فتح رہے گا اور را کے اوپر فتح رہے گا، اور یہ چونکہ ہمیشہ کے لیے یہی رہے گا، تو جس لفظ کے اوپر عربی کے اندر اعراب ہمیشہ کے لیے وہی رہے، اس اسم کو مبنی کہا جاتا ہے، اس اسم کو مبنی کہا جاتا ہے کہ اب اس کا اعراب کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، پیچھے کوئی حرف آ جائے، کوئی لفظ آ جائے، لیکن ان کا اعراب نہیں بدلے گا، اسے کہتے ہیں مبنی۔ تو احد عشرہ ہمیشہ ان کے اوپر زبر رہے گی، یہ کبھی نہیں بدلیں گے، اور اسی طرح تسعۃ عشرہ تک،
لیکن درمیان میں جو اسنا کا لفظ ہے 12 کے لیے، اس میں جو پہلا جز ہے اسنا، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ بدل جاتا ہے، باقی نہیں بدلتے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ کبھی آ جائے گا اسنا عشرہ، یہ یوں آ سکتا ہے، لیکن باقی جو ہیں آپ کے سامنے وہ سب کے سب ان کے دونوں جزوں کے اوپر، یعنی پہلا احد اور دوسرا عشر، ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے زبر رہے گا، فتح رہے گا۔ تو مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ مرکب بنائی کے بارے میں ایک اور چیز ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ یہ چیز سمجھیں، مؤنث کی علامات، کہ کچھ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوا ہے جانداروں میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، تو ایسے ہی عربی کے اندر کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں۔ مؤنث الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف 3 علامات ہیں۔ کسی لفظ کے اوپر ان 3 علامات میں سے کوئی ایک علامت آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ پہلی علامت ہے گولتا، جیسے ضاربۃ، آخر میں گولتا آ گئی، فاعلۃ، آخر میں گولتا آ گئی، یہ مؤنث ہے۔ دوسری علامت ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ یہ جو یا کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، حبلا، سلمہ، یہ جو آخر میں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ مقصورہ کہتے ہیں بند کیا ہوا، یعنی وہ الف جو زیادہ نہیں کھینچا جائے گا بلکہ اس کو کلوز کیا جائے گا پڑھنے میں۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ۔ ممدودہ کہتے ہیں جس کو کھینچا جائے، جیسے ہم راؤ، اس الف کے اوپر مد ہے، صحراؤ، اس الف کے اوپر بھی مد ہے، ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 علامات مؤنث کی ہیں۔ اب اس سے آگے آپ ذرا گنتی کو دیکھیے، یہ مذکر والی گنتی آپ کے سامنے ہے۔ احادہ عشرہ یہ مذکر ہیں، اسنا عشرہ 12 کو کہیں گے، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، ستہ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانی عشرہ، تسع عشرہ۔ جب ہم اسی کو مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو ہم انہی کے آخر میں مؤنث کی علامت لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گی مؤنث کی کاؤنٹنگ۔ بالفرض ابھی آپ 13 سے الفاظ کو اٹھائیں، پہلے 2 کو فی الوقت چھوڑ دیں۔ ثلاثہ، اس کے آخر میں ہم گول تا لگا دیں جو کہ مؤنث کی علامت ہے، لفظ بن جائے گا ثلاثہ۔ عشرہ، اس کے آخر میں بھی گول تا لگا دیں جو کہ مؤنث کی علامت ہے، عشرہ بن جائے گا۔ تو ثلاثہ عشرہ یہ 13 ہے لیکن مؤنث کاؤنٹنگ ہوگی۔ اسی طرح ہم اربع عشرہ، ان دونوں لفظوں کے آخر میں گول تا لگا دیں، اربعۃ عشرہ، دونوں کے اوپر زبر آتی جائے گی۔ خمسہ، آخر میں گول تا، خمسۃ عشرہ۔ اسی طرح ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ اور 11 میں آ جائیں، احادۃ عشرہ۔ اور صرف یہ ایک تھوڑا سا الگ ہے، عشرہ کے آخر میں تو تا ہی لگے گا، عشرہ تا، اور یہ جو اسنا ہے اس کے درمیان میں تا لگا دیا جائے گا، اسنتا عشرہ، یہ مؤنث کا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کیسے بننے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ دیکھیے ذرا، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں رأیت احد عشرہ کوکبا، احد عشرہ مذکر ہیں دونوں،
आहादा भी मुज़क्कर, आशरा भी मुज़क्कर, इस ना आशरा ये भी मुज़क्कर, इस नता आशराता ये दोनों मुअन्नस हैं, और सब आता आशारा सब आता ये पहला जुज तो मुअन्नस है, गोलता एंड पे आ गई, लेकिन आशारा मुज़क्कर लाया गया। अब ये सवाल कि भाई मुअन्नस वाली गिनती कहाँ पे इस्तेमाल होगी, मुज़क्कर वाली गिनती कहाँ इस्तेमाल होगी, उसके लिए एक ज़ाब्ता है जिससे ये उलझन भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ाब्ता ये है जी आपके सामने। अच्छा, एक मिसाल पहले समझ लें। रअयतु आहादा आशारा कौकबन। पहले इसकी आप जो है ना तरकीब देख लें। राइतु फ़ालतू की तरह है, माजी वाहिद मुतकल्लिम में फ़ेल बनेगा और तू ज़मीर इसकी फ़ाइल बनेगी। आहादा आशारा जो है इसको हम कहेंगे मुमय्यज़, मुबहम, मुमय्यज़ मुबहम या मुबहम मुमय्यज़ कह दें। मुबहम का मतलब होता है जिसके अंदर इबहाम हो, बात वाज़े ना हो। अब आहादा आशरा गिनती है आपके जी 11 11 11, अब इसका क्या मतलब है? अगले बंदे के ज़हन में एक उलझन है कि आपकी 11 से क्या मुराद है। आगे आप वजाहत कर देते हैं, कऊ का बन सितारे, 11 सितारे। तो अदद जो भी होते हैं उनके अंदर इबहाम होता है, उसकी वजाहत आगे करनी पड़ती है। तो ये जो अदद होगा इसे हम कहेंगे मुबहम मुमय्यज़, और कौकबन इसको हम कहेंगे तमयीज़। तमयीज़ का मतलब ये है कि ये जुदा कर रही है आहादा आशरा को, कि आहादा आशरा से क्या मतलब है। आप जब 11 कहते हैं इसमें कई सारे एहतिमाल हैं। आप 11 से मुराद 11 सितारे ले रहे हैं, 11 लकड़ियाँ ले रहे हैं, 11 आप कोई गिलास ले रहे हैं, कितने सारे एहतिमाल हैं। आगे ये जो आ जाता है लफ्ज़, ये नुमायाँ कर देता है कि आपकी उस अदद से क्या मुराद है। तो इस नुमायाँ करने वाले को कहेंगे तमयीज़। तमयीज़ का मतलब यही है, नुमायाँ करने वाला। ये नुमायाँ और वाज़े करता है कि आपकी अदद से क्या मुराद है, और अदद की वजाहत की जा रही होती है, इसलिए उसको मुमय्यज़ कहते हैं। इसकी वजाहत की जा रही है और कर कौन रहा है? कौकबन। तो कौकबन को तमीज़ कहेंगे और अहद आशरा को हम कहेंगे मुमय्यज़। मुरक्कब बिनाई तरकीब में मुमय्यज़ बनता है, इसके बाद एक कलिमा होता है उसको तमीज़ कहते हैं। जैसे आहद आशरा कौकबन, आहद आशरा मुबहम मुमय्यज़, कौकबन तमीज़। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर मुरक्कब बिनाई हो जाएगा। अब ये जो आपके सामने मिसाल थी, रअयतु आहदा आशरा कौकबन, उसमें रअयतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, आहदा आशरा मुमय्यज़, कौकबन तमीज़। मुमय्यज़ तमीज़ मिल करके मफ़ऊल बिही बनेगा। तरकीबें और आगे आ रही हैं। अब आपने समझना ये था कि भाई मुअन्नस की गिनती कहाँ पे इस्तेमाल होगी और मुज़क्कर की गिनती कहाँ पे इस्तेमाल होगी। ये वो कायदा लिखा हुआ है कि 11-12 का अदद तमीज़ के मुताबिक आता है, यानी तमीज़ मुज़क्कर होगी तो अदद के दोनों जुज़ मुज़क्कर होंगे, और तमीज़ मुअन्नस होगी तो अदद के दोनों जुज़ मुअन्नस होंगे। ये है 11 और 12 के बारे में कायदा। बिलफर्ज ये पहली मिसाल 11 की खड़ी है, तो 11 के बारे में ये कायदा पड़ा कि अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो अदद के दोनों जुज़ मुज़क्कर आएंगे। अब कौकबन जो है ये मुज़क्कर है क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। कोई भी अरबी के अंदर लफ्ज़ होता है उसके अंदर हमने देखना है मुअन्नस की 3 अलामात हैं या नहीं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर होगा। तो कौकबन है मुज़क्कर। अब इसको ये मुज़क्कर आया है तो आहदा आशरा दोनों जुज़ मुज़क्कर आ जाएंगे।
کیونکہ یہ 11 والا ہے، اور اسنا عشرہ یہ دونوں مذکر ہیں کیونکہ تفاحن مذکر ہے۔ آپ اس قاعدے کو دونوں طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ تمیز مذکر ہوگی تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے تو تمیز بھی مذکر ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے 11 اور 12 کے بارے میں۔ اور اگر 11 اور 12 میں سے دونوں عدد اگر تمیز مؤنث آ رہی ہے تو عدد کے پھر دونوں جز مؤنث آئیں گے، جیسے اسنتا عشرتا یہ دونوں جز مؤنث ہیں، امرأتن تمیز مؤنث ہوگی۔ لیکن 13 سے 19 تک کا قاعدہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ٹپ یاد کر لیں کہ اگر تمیز مذکر آئے گی تو اس کے ساتھ جو پیچھے عدد کا جز مل رہا ہوگا وہ بھی مذکر آئے گا، اور پہلا جز پھر مؤنث آئے گا۔ جیسے راجولن مذکر ہے اور سبعۃ عشرہ کہتے ہیں 17 کو۔ اب سبعۃ پہلا جز ہے عدد کا، عشرہ دوسرا جز ہے، راجولن مذکر آیا تو اس راجولن کے ساتھ جو پیچھے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے عدد کا جز وہ بھی مذکر ہو جائے گا، اور پھر پہلا مؤنث ہو جائے گا۔ اور اگر تمیز مؤنث آ رہی ہے 13 سے لے کر کے 19 تک تمیز مؤنث آ رہی ہے تو پھر ساتھ لگنے والا عدد کا جو جز ہوگا وہ مؤنث ہو جائے گا، اور پہلا جز پھر مذکر ہو جائے گا۔ جیسے یہ مثال ہے، نظرت 14 عینن، عینن مؤنث ہے، اس کی وجہ آپ پڑھ لیں گے، فی الحال اس کو بس یاد کر لیں، عینن ہے مؤنث، تو اس کے ساتھ ملنے والا عدد کا جز عشرہ ہے وہ بھی مؤنث آیا ہے، اور پہلا جز ہے مذکر۔ یہ قاعدہ ہے 13 سے لے کر کے 19 تک۔ اب شیخن کو دیکھیں، شیخن مذکر ہے تو اس کے ساتھ ملنے والا عدد کا جز مذکر ہے اور پہلا جز پھر مؤنث ہو جائے گا۔ تو 11 اور 12 کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تمیز مذکر عدد کے دونوں جز مذکر، تمیز مؤنث عدد کے دونوں جز مؤنث، لیکن 13 سے لے کر کے 19 تک قاعدہ یہ ہے اگر تمیز مؤنث ہے تو اس کے ساتھ پچھلا جو عدد کا جز ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا اور پہلا جز مذکر ہو جائے گا، اور اگر تمیز مذکر ہے تو اس عدد کے ساتھ تمیز کے ساتھ جو ملنے والا جز ہے عدد کا وہ مذکر ہوگا، اس سے پچھلا جو پہلے والا ہے وہ پھر مؤنث ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب 13 سے لے کر 19 تک اعداد تمیز کے خلاف آتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث اور دوسرا جز مذکر ہوگا جو تمیز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر اور دوسرا جز مؤنث ہوگا جو کہ تمیز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی تمیز کے بارے میں قاعدہ۔ اب ہم ان ذرا تراکیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ رأیت میں نے دیکھا، احد عشرہ کوکبن، اب یہ رأیت فعل تو ضمیر فاعل بنے گی، احد عشرہ ممیز، کوکبن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ویسے ہی ہوگا جی، رأیتو میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، احد عشرہ کوکبن پورا مفعول ہے تو اینڈ پہ کو لگ جائے گا۔ قطعتو میں نے کاٹا 12 12 سیبوں کو، تو قطعتو فعل تو ضمیر فاعل، 12 ممیز، تفاحن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو تراکیب بتا دی ہیں، اس سے آگے آپ دیکھ لیں بالکل سیم تراکیب ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو یہاں تک سمجھ آ جائے گی۔ رب زدنی علما